الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر الا ایام معدودہ، کچھ چند دن، گنے چنے دن۔ جب بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تو وہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا لن تمسنا النار، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دور کے اندر جو یہودی تھے بنی اسرائیل والے، ان کو جو دعوت دی گئی تو وہ کہتے تھے، کیونکہ دین جو موسوی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ تو منسوخ ہو چکا تھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا، اس کے بعد وہ بھی منسوخ ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تو اب یہ نام وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دین جو ہے نا موسوی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ہاں، اگر ہمیں آگ چھوئے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آگ میں نہیں جانا پڑا، کیونکہ ہم پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے دین پہ چلتے ہیں۔ دوسرا، اگر ہم گئے بھی تو ہم ایمان کی وجہ سے نہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اگر ہے بھی تو ہم کیا کریں گے؟ الا ایام معدودہ، ہمیں اللہ تھوڑے دن کے اندر، یعنی تھوڑے دن جہنم کے اندر رکھے گا، گنتی گئے گنے چنے دن جو ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ باہر آ جائیں گے، پھر ہمیں اللہ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ کہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے میرا محبوب، ان سے پوچھئے کیا تم اللہ سے عہد لے کے آئے ہو اس بات کا کہ اللہ تمہیں ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا یا تمہیں جہنم کے اندر تھوڑے دن رکھے گا؟ تمہارے پاس کیا پروف ہے، کیا پرمٹ ہے، کیا تم سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہو، کیا اللہ سے عہد لے کے آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے عہد وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، لیکن یہ وعدہ اللہ نے تمہارے طرف نہیں لیا، بلکہ جو بھی عمل کرے گا، جو بھی دین یعنی جو اس وقت کا دین ہوگا اس کے اوپر عمل کرے گا، ایمان لے کے آئے گا، اس کو یہ کیا جائے گا؟ جنت عطا فرمائیں گی۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ باتیں کرتے ہو اللہ پہ جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں، یعنی اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کا باتیں کیا کرتے ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں وہ شخص جس نے کمائی برائی، گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، چاہے وہ کسی خاندان سے ہو، چاہے وہ کسی نبی کو بھی مانتا ہو، جب اس نے برائی کی ہوگی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو اس کی برائی، اس کی غلطی، اس کا گناہ اس کو گھیر لے گا، یعنی اس کو ضرور ضرور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ یہی لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، یعنی جو برے کام کرتے ہیں، اللہ کے متعلق بھی بری باتیں کہتے ہیں، اور وہ ان کا گناہ ان کو گھیر کر لے کے آئے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ، والذین آمنوا وعملوا، پہلی شرط ایمان ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اس کے بعد اعمال صالحہ بھی قابل قبول، انسان جتنے بھی بھلائی کے کام کرتا رہے، نیکی کے کام کرتا رہے، رفع عامہ کے کام کرتا رہے، لوگوں کے کام آتا رہے، یعنی اخلاق کے ساتھ پیش آتا رہے، جب ایمان نہیں ہے تو اس کا اعمال، اس کا وہ دیا ہوا، اس کا خرچ کیا ہوا، اس کے اخلاق کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر، اس کے رسول آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والذین آمنوا وعملوا، اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان تو لے آیا لیکن اعمال صالحہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے، لیکن ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک ضرور دن کیا کرے گا؟ اللہ اس کو جنت سے نکالے گا۔ لیکن اعمال جو ہے، اگر انسان اعمال کرے گا تو کیا ہے؟ پھر اس کو جہنم کے اندر نہیں جانا پڑے گا، بلکہ جو اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوگی
تو اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے، یا اس سے اس کی نفلی عبادات ہوں گی تو اس سے اللہ ان کے اعمال کو پورا کر دیا جائے گا۔ یعنی جو پہلی شرط تھی جہنم سے بچنے کی وہ ایمان ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرتے رہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ یعنی جس طرح جہنمی لوگ جنہوں نے برائی کمائی، جنہوں نے برے راستے پہ چلے، جن برا راستہ اختیار کیا، برائی والا، لوگوں کو برائی کی طرف بھی بلاتے رہے، خود بھی برائی کرتے رہے، ان کو ان کی برائی، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کو گھیر کر لائے گا اور جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اور اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لے کے اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے رہے، یہ لوگ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، یہ لوگ کامیابی والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں فلاح والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر یہ کہاں رہیں گے، 1-2 دن نہیں، 4 دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ ہمیشہ، جس طرح جہنمی لوگ ہمیشہ کے اندر جہنم کے اندر جائیں گے، اسی طرح جنتی لوگ بھی کیا ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اندر جائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، یعنی یہ گزر جائے گی، اور انسان کے کام کیا آئے گا، اچھے اس کے اعمال کیے ہوں گے، جو اس کا سب سے پہلے ایمان شرط، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے کہ انسان کو اپنا ایمان دیکھنا چاہیے، میرا ایمان اللہ پہ ہے، آخرت پہ ہے، رسول پہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اعمال صالحہ، یعنی میری نماز کے اندر کمی تو نہیں ہے، میرے روزے کے اندر میرے زکوٰۃ ہے، یا میرے اوپر حج ہے، یا میرے اوپر جو بھی احکامات اللہ کے متوجہ ہو رہے ہیں، کیا میں ان کو پورا کر رہا ہوں۔ یعنی ہر بندے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میرے کے اندر، میرے اعمال کے اندر کچھ کمی نہیں، کیونکہ اللہ نے شرط دوسری کیا ہے، وہ اعمال کے لگائی ہے۔ پہلا ایمان، پہلے انسان اپنے اعمال کو دیکھے کہ میرے ایمان کو دیکھے کہ میرا ایمان کہاں کھڑا ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ کو دیکھے کہ میرے اعمال کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ یعنی جو احکامات اللہ نے میرے اوپر لاگو فرمائے ہیں، ایک تو ہیں وہ احکامات جو سب پہ، یعنی نماز ہے وہ سب پہ ہے، اسی طرح روزہ ہے وہ بھی سب پہ ہے، لیکن زکوٰۃ اور جو حج ہے یہ ہر پہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر انسان دیکھے گا، میرے پاس جتنا مال پڑا ہے، سونا ہے، زیورات ہے، نقدی ہے، میرے پاس پڑی ہے، کیا میرے پاس زکوٰۃ تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا الگ معاملہ ہے۔ اسی طرح حج ہے، اگر اس کے اوپر حج ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، سارا اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے لیے حج ضروری ہے۔ یعنی اعمال، صرف نماز اور روزے سے پھر وہاں کام نہیں چلے گا کہ وہ کہے گا میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے روزے بھی، کوئی سال میں نے ایسا نہیں کیا جب روزے چھوڑ دیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی، مال اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے بہت بڑا حکم اللہ کا ضائع کیا، یہ اعمال صالحہ کرنے والا نہیں تھا۔ اس طرح حج ہے، جس کو حج کو اللہ کے راستے کا، یعنی طواف، اس کا گھر کا طواف کرنے کا جس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے، یعنی وہ دیکھے میرے پاس کتنا مال موجود ہے، میں آنے جانے کا راستہ سارا وہ میں پورا کر سکتا ہوں، تو کیا ہے وہ حج کرے، اور پھر اس کے اعمال یہ صالحہ جو ہے کہ وہ پورے ہوں گے، یہ ہوں گے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ کیا ہوں گے، جنتی لوگ ہیں، اور پھر یہ لوگ کہاں رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ایک عمل بھی ضائع کر دیا، اس کی بھی کیا ہوگی، پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی، پتہ نہیں کتنا اس کا کیا سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو صحیح درست کر لیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ساری زندگی انسان مسجد کے اندر پڑا رہا، ساری زندگی انسان مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا، لیکن کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے جہنم کا، انسان کا ایمان ہی نہ ہو، انسان کا ایک عمل بھی قابل قبول نہ ہو، تو اس لیے پھر وہ پچھتاوا ہوگا۔ جہنمی تو کہیں گے، کافر تو کہیں گے ہم تو مسجد میں گئے ہی نہیں ہیں، چلو ہمارا تو فیصلہ ہو گیا جہنم کا، تو ہمیں تو پتہ، چلو ٹھیک، کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن افسوس تو تمہارے اوپر ہے جو نمازیں بھی پڑھتے رہے، گرمی سردی بھی محسوس کرتے رہے، ہر چیز کرتے رہے، لیکن پھر بھی جہنم کے اندر چلے گئے، تو پھر یہ بڑا نقصان ہے، خسارہ ہے۔